اچھا اب ہمارے پاس چند ہی منٹ رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ جلدی جلدی اب 2-4 کالرز ہیں، ان کو نمٹا دیتے ہیں. جو نئے کالرز آ رہے ہیں ان کو ہم نہیں لیں گے. نوید صاحب پہلے بھی آ چکے ہیں. جی بھائی نوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حضرت میرے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے، ہمیشہ جو یہ کرسچن لوگ اور یہ باقی لوگ جو ایکس مسلمس ہیں، یہ ہمیشہ ایک اسلام پہ اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں حضرت، کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ جو قرآن ہے نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہتے ہیں کہ یہ کاپی ہے، جو کاپی کیا گیا ہے باقی اسکرپچر سے، جیسے انجیل اسکرپچر سے اور بائبل سے. حضرت اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت کیجیے. اس کا جواب پہلے بھی بارہا دیا جا چکا ہے کہ کرسچنوں میں ایک مرتد ہے، یعنی جو اسلام چھوڑ کر گیا ہے، اس کا نام فادی عبداللہ ہے. اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے، عربی میں لکھی، اس کے بعد انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا. عربی میں اس کا نام ہے حل القرآن معصوم، کیا قرآن معصوم ہے. اس میں پورا ایک چیپٹر اس بات کے اوپر ہے کہ دیکھو قرآن نے بائبل سے الگ انفارمیشن دی ہے. بائبل تو یہ کہہ رہی ہے، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. اس کا اعتراضی اس پر ہے. تو ابھی تک کہ یہ طے نہیں کر پائے ہیں کہ اعتراض کون سا کریں، کاپی والا کریں کہ مخالفت والا کریں. پہلے یہ طے کر لیں. قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا مصدقا لما بین یدیہ، اس سے پہلے جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے. تو جو واقعات پہلے آ چکے، حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، وہ واقعات جو مثلا پرانی کتابوں میں ہیں، تو قرآن کریم نے اگر وہ واقعات کو ڈسٹورٹ نہیں کیا گیا تو قرآن کریم نے بھی ان واقعات کو ذکر کیا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کاپی کیا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں ہمیشہ. مان لیجئے میں ایک آتھر ہوں اور میں نے 5 کتابیں لکھی ہیں اور ان 5 کتابوں میں میں نے ایک ہی واقعہ جگہ جگہ نقل کیا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کاپی مار لی. بھائی جب آتھر ہی میں تو میں اس واقعے کو ایک کتاب میں لکھوں کہ 5 کتاب میں لکھوں اور ایک کتاب میں 10 جگہ لکھوں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی مرتبہ لکھنے کا کیا ضرورت ہے، سمجھ میں آ گیا ہمیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے پلیجرزم کیا ہے، کیونکہ پلیجرزم کرنے کے لیے سورس دوسرا ہونا چاہیے. جب ان ساری کتابوں کا جو آسمان سے آئی ہیں، جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے انبیاء کو ملی ہے، سب کا سورس ایک ہی ہے، خدا ہے، تو پھر کاپی کا کیا مطلب ہے. ہاں ہمارا اعتراض اس پر ہے کہ جو ان لوگوں کے پاس کتابیں ہیں وہ ڈسٹورٹڈ ہیں، اور ہمارے پاس جو کتابیں ہیں قرآن کریم وہ ڈسٹورٹڈ نہیں ہے بلکہ پرزروڈ ہے. اب کوشچن یہاں یہ ہونا چاہیے، کاپی کرنا نہ کرنا، یہ تو آپ گویا کہ جو لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہ مان رہے ہیں، وہ یہ ہمارے اوپر یہ الزام دھر رہے ہیں کہ ہم تورات اور انجیل اور زبور اور دوسری کتابوں کے سورس کو الگ سمجھتے ہیں اور قرآن کے سورس کو الگ سمجھتے ہیں. یہ آپ نے ہم پر اسٹرا مین کر دیا، جبکہ ہم ان کے سورس کو ایک ہی سمجھتے ہیں. تو کاپی ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. جی حضرت یہ میرا دوسرا سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں اب تو ایک ہی میں دوں گا اپنا چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور 2-4 ہمیں کالرز اور لینے ہیں، تو بس میں آج جی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر میں اگلی مرتبہ آپ سے لوں گا، ٹھیک ہے. اچھا جی منیر صاحب بیک اسٹیج خالی کر دیں. جی منیر صاحب. آواز آ رہی ہے ان کی آپ کو؟ نہیں سر نہیں آ رہی. اچھا جی چلیں. عبید الرحمان صاحب. انمیوٹ کیجیے گا خود کو جناب. السلام علیکم مفتی صاحب. علیہ السلام. جی مفتی صاحب میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ مثال کے طور پہ ایک ایسا ملک یا جگہ ہے جہاں اسلام نہیں پہنچ رہا ہے، اور ہاں تو وہاں اسلام نہیں پہنچا اور وہاں کے لوگ جب مریں گے تو کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. سوال تو ہو جانے دیجیے حضرت. ہو گیا سوال؟ آپ کا یہی تو سوال ہے نا. نہیں سوال ابھی سن تو لیجیے. ہاں سنائیے چلیے. اور اسلام پہنچانے کا ذریعہ بھی نہیں ہے، ہاں تو مطلب اس ملک کا کیا ہوگا آخرت میں؟ یہی تو میں کہہ رہا تھا. اس کے علاوہ میں نے کیا کہا؟ اتنا ایکسپیرینس ہو گیا ہمیں کہ اسلام بولنے کی کیا ہونے والا ہے. یہی اس کا جواب ہی میں نے دیا کہ جہاں اسلام نہیں پہنچا اور وہاں کے لوگ ویسے ہی بغیر دعوت کے مر گئے تو انشاءاللہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے. جب اسلام نہیں پہنچا تو ان کی مجبوری ہے وہ. ٹھیک ہے چلیں شکریہ بہت بہت. اچھا جی ڈاکٹر بلیور. مائک میوٹ ہے. انمیوٹ کریں ڈاکٹر بلیور. ڈاکٹر صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. چلیں جی آواز نہیں آ رہی ہے. این ایوریج مسلم نہیں، پہلے این ایوریج مسلم ہے اس کے بعد ارمان ہے. جی کہاں گئے یار این ایوریج مسلم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
وہ یہ میری پہلی لائف اسٹریم ہے تو ہو سکتا ہے میں تھوڑا نروس ہوں, تھوڑا سا آپ لوگ تھوڑا پیشنس رہیے گا پلیز. اچھا ٹھیک ہے, ڈسکلیمر آپ نے بڑا زبردست دیا جی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری 3 باتیں تھیں, اگر ٹائم ہو تو پھر تینوں کر لیں گے ورنہ کوئی بات نہیں, ایک بات کیجیے. چلیے ٹھیک ہے. وہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا میں شیعہ سنی کانفلکٹ سے ریلیٹڈ سوال کر سکتا ہوں اسٹریم میں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مطلب تو پھر میں کہاں کانٹیکٹ کروں پھر آپ کو اس کے لیے؟ یا تو میرے خیال سے جو ان موضوعات کے اوپر مہارت رکھتے ہیں آپ کے قریبی علماء میں, ان سے رابطہ کیجیے. میں تو مہارت نہیں رکھتا اس موضوع میں ایک پر. بار قریبی علماء کے پاس گیا تھا تو انہوں نے تو مطلب تھوڑا سا صحیح نہیں رہا تھا میرا ایکسپیرینس, اس لیے میں مفتی عبداللہ منہاج صاحب کو جو ہے وہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کی مطلب اسٹریم پہ. ہاں ان کی نہیں اسٹریم پہ, ان کو ای نہیں میل کر دیجیے. اسٹریم پہ ان نہیں, کو ای ای میل میل کر کریے, دیجیے. اسٹریم پہ ای میل مل جائے گا مجھے؟ ان کا چینل سرچ کریے, وہاں مل جائے گا. ہاں وہی مل جائے گا, ٹھیک ہے, چینل پر ہی مفتی عبداللہ منہاج واپی سرچ کریے, مل جائے گا. ٹھیک ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی بھائی, ارمان اب آپ اپنے ارمان نکالیں, بہت دیر سے آپ ٹرائی کر رہے تھے. جی جی السلام علیکم. السلام. جی مفتی صاحب, یہی انفیئر ہو جاتا ہے تھوڑا, آپ کسی کے لیے جگہ بناتے ہیں نا تو نکل جاتے ہیں, تو پھر پیچھے ہو جاتے ہیں ہم, تو وہی میں ہاں یہ کہہ رہا بات تو ہے تھا. جی, لیکن آپ سے چونکہ آپ سے ماشاءاللہ کتنی ہی مرتبہ بات ہوئی, تو اس لیے میں اب اگر کسی کے لیے جگہ بنانی ہے تو بعض مرتبہ انفیئر ہونا پڑتا ہے. جی جی صحیح بات ہے. جی آج تھوڑا سا امپورٹنٹ کوشچن تھا. ایک جیسے فار ایگزامپل کسی مسلم کے لائف میں ایک پرابلم آتی ہے, کچھ کسی کلوز ریلیٹیو ان کا ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی, تو یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے, رائٹ؟ تو مسلم کی لائف میں ایسا ہوتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے, تو کیا اسے اس کا کچھ بینیفٹ ملے گا؟ ثواب تو ڈیفینیٹلی نہیں ملے گا, تو کیا بینیفٹ ملے گا انہیں؟ آپ کی آواز بیچ میں تھوڑی سی 0.1 سیکنڈ کے لیے کٹی تھی. یعنی غیر مسلم کی زندگی میں اگر یہ ہو تو کیا اس کو بینیفٹ ملے گا؟ جی ان کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ جیسے مسلمس کو تو صبر کرنے کا ثواب ملے جی گا, نان مسلم کی لائف میں کیا ہے؟ جی اچھا جی, تو دیکھیں ایسا ہے کہ صبر کی جو ڈیفینیشن ہے, سب سے پہلے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. الصبر عند الصدمۃ الاولی ایک حدیث ہے جو اسی کانٹیکس میں ہے موت کے تعلق سے, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر جو ہے وہ ایٹ فرسٹ اسٹرائک, کہ جب پہلی مرتبہ صدمہ لگے, جب آپ سنیں تو دراصل اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا صبر ہے. ورنہ صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے, چاہے آپ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو, کچھ بھی ہو, صبر ایونچولی آپ کو آ ہی جانا ہے. ہمارا جو مزاج ہے, جو نیچر ہے, وہ ایسا ہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, عادی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے, چاہے وہ صبر ہے, وہ شکر ہے, یا وہ مثلا غریبوں کی مدد ہے, تو اس کی زندگی میں اس دنیا کے اندر اس کے بہت سی مصیبتیں اس سے ٹل جاتی ہیں. اب چونکہ مصیبت ٹل گئی, اس کو ادراک نہیں ہے غیر مسلم کا. مان لیجیے کوئی مصیبت آپ کو آنے والی تھی, وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ ایک مصیبت آنے والی تھی, وہ میرے کسی عمل کی وجہ سے ٹل گئی. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ایک انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں اس کے نیک اعمال کی وجہ سے. ایک حدیث آپ کو اور سنا دوں, اس سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں نے جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت بہت اچھے کام کیے, میں سچ بولتا تھا, میں غریبوں کی مدد کرتا تھا, تو مجھے ان کاموں کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت من خیر, کہ تم جو اسلام لائے ہو دراصل وہ انہی نیک اعمال کی وجہ سے تمہیں توفیق اور ہدایت ملی ہے اسلام لانے کی. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اگر واقعی صبر کرے جیسا کہ صبر کرنا چاہیے, تو اور بھی اس کے اندر دوسری اچھائیاں ہوں, تو اس کو ہدایت اور سیدھا راستہ مل جائے. تو مفتی صاحب آخرت کے بعد مطلب ججمنٹ ڈے میں کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا اسے, کیا عذاب کم ہو جائے کچھ ایسا؟ ججمنٹ ڈے میں تو یہ ڈسکشن علماء کے درمیان ہے کہ ایک کافر اگر خدا کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اس سے صرف اس کے کفر کا حساب ہوگا یا اس کے جو بقیہ اعمال ہیں ان کا بھی حساب ہوگا, چونکہ بقیہ کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی نا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف کفر کا حساب ہوگا اور اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کے اوپر مثلا قتل کا الزام بھی ہے اور چوری کا الزام بھی ہے, ٹھیک ہے. مثلا اس نے کہیں سے یا کسی کی جیب کاٹ لی, اور کسی کو اس نے مرڈر کر دیا, ریپ کر دیا, اس کے بڑے سیریس کرائم بھی ہیں. تو جو اس کا جو موسٹ سیریس کرائم ہے نا, مثلا مرڈر, صرف اسی کا کیس چلے گا اس کے اوپر, چونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ بھائی اس کیس کے گواہ بھی موجود ہیں اور سزا بھی موت ہے. اب اگر ہم جیب کتری والی سزا کا جو کیس ہے وہ عدالت میں لے کر آئیں گے تو خام خواہی ٹائم بھی لمبا ہوگا اور وہ سزا دی بھی نہیں جانی ہے, سزا تو اس کو موت دی جانی ہے. تو جو چھوٹے کرائمز ہیں پھر ان کو عدالت میں نہیں لایا جاتا, یہی اس دنیا کا بھی دستور ہے. تو کچھ علماء کے نزدیک, بلکہ بڑی تعداد میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کفار کا جو معاملہ جب خدا کے سامنے پیش ہوگا تو صرف کفر اور اسلام کا فیصلہ وہاں پر ہونا ہے, ان کے اعمال اچھے یا برے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں جائے گا, الا یہ کہ انہوں نے کسی دوسرے کے اوپر ظلم کیا ہو.
تو پھر ظلم کا بدلہ ضرور دیا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے جناب. جی جی بہت بہتر, شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی, تو سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت